السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص اصغر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پرو جینیس اسٹوڈنٹس پہ۔ تو یہ کچھ اکیڈمک کوشچن ہے پی ایم اے 147 نومبر 18 2020 2020 18 نومبر میں یہ اے ایس آر سی پشاور میں اکیڈمک ٹیسٹ جو ہیں وہ آئے ہیں ریپیٹڈلی۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسپلینیشن بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سی چیزیں یاد کرنی ہیں۔ جسٹ وہی ایم سی کیوز یاد نہیں کرنے ہوتے جو آتے ہیں، لیکن اس کے دائیں بائیں بھی چیزیں بہت سی موجود ہوتی ہیں جو اگلے اکیڈمک ٹیسٹ میں پوچھی جا سکتی ہے۔ بلکہ اب جتنے بھی میں نے اندازاً دیکھے ہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک ایم سی کیوز اگر پوچھا ہے کہ بولان پاس کنیکٹس، جو کہ ہمارا پہلا ایم سی کیوز ہے، تو اگلے ٹیکسٹ میں وہ یہ پوچھ لیتے ہیں خیبر پاس کنیکٹس۔ مطلب آپ نے یہاں پر کیا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو پاس کچھ جو یاد ہیں، وہ جو کنٹریز کو ملاتے ہیں یا مختلف صوبوں کو ملاتے ہیں، مختلف مقامات کو ملاتے ہیں، وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ چلو شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلا ہے کہ بولان پاس کنیکٹس۔ تو جیسے ہی خیبر پاس ہو گیا، پشاور اور کابل کو ملاتا ہے، اس کے بعد ٹوچی پاس ہو گیا، تو اسی طرح شندور پاس ہو گیا۔ یہ سارے پاس آپ نے یاد کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے جیکب آباد اینڈ سبی ٹو کوئٹہ۔ بولان پاس کس کو ملاتا ہے؟ جیکب آباد اینڈ سبی ٹو کوئٹہ۔ تو اب دوسرے پر کہ شملہ کانفرنس ڈیٹ، شملہ کانفرنس ڈیٹ کیا ہے؟ تو وہ ہے 1945۔ لیکن یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے ایم سی کیوز۔ اگر شملہ کانفرنس، لفظ کانفرنس کی جگہ ڈیپوٹیشن آتا تو آپ نے 1905 لگانا تھا۔ اگر شملہ ایگریمنٹ ڈیٹ آتا تو پھر آپ نے 1975 لگانا تھا۔ یہ تین ڈیٹیں آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اگر شملہ ڈیپوٹیشن آ گیا تو 1905، اگر شملہ کانفرنس آ گیا 1945، اگر شملہ ایگریمنٹ آ گیا تو 1975۔ تو نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں کہ پارٹیشن آف دا بنگال۔ جو بنگال کی پارٹیشن تھی وہ 1905 میں ہوئی تھی۔ تب ہندوستان کا جو وائسرائے تھا وہ تھا لارڈ کرزن، اور اس کے بعد جب یہ کینسل ہوئی تھی وہ 1911 کو ہوئی تھی، اور جب بنگلہ دیش پاکستان سے جدا ہوا تھا تو وہ 1971 کو ہوا تھا، 1971۔ لارجسٹ آئی لینڈ آف دا پاکستان۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جو بھی اسمالسٹ یا لارجسٹ چیزیں پوچھی جائیں اس میں آپ کو جیسے ہی کہ اسٹولا آئی لینڈ نیئر بلوچستان، آپ کو مقام کا پتہ ہونا چاہیے یہ چیز کہاں پر موجود ہے۔ یہ لازماً مطلب منورہ، یہ منشر جھیل ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی تازہ جھیل ہے، تو یہ سندھ میں کس مقام پر موجود ہے، یہ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ فرسٹ لیڈی پائلٹ آف پاکستان، تو یہ تھی شکریہ خانم۔ اور اسمالسٹ کانٹیننٹ، سب سے چھوٹا جو ہے وہ بر اعظم کون سا ہے؟ وہ ہے آسٹریلیا۔ یعنی کہ سب سے بڑا بر اعظم جو ہے آبادی کے لحاظ سے بھی ایشیا ہے اور ایریا کے لحاظ سے بھی ایشیا ہے، اور سب سے چھوٹا جو کانٹیننٹ ہے وہ آسٹریلیا ہے بائی ایریا، اور بائی پاپولیشن بھی آسٹریلیا ہی آتا ہے۔ لیکن بعض جگہوں پر اگر پاپولیشن میں آ جائے کہ سب سے اسمالسٹ کانٹیننٹ بائی پاپولیشن، تو انٹارکٹیکا کا آپشن ہو تو آپ نے وہ لگانا ہے، کیونکہ وہ بالکل غیر آباد بر اعظم ہے۔ تو سیکنڈ پرائم منسٹر آف دا پاکستان، سب سے پہلے پرائم منسٹر جو تھا وہ لیاقت علی خان تھے، دوسرا خواجہ نظام الدین، تیسرا محمد علی بوگرا۔ یہ تین آپ کو مسٹ یاد ہونے چاہیے۔ دیکھیں یہ سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے خواجہ نظام الدین، اور بعض جو سینٹر وہاں پر آیا تھا تھرڈ پرائم منسٹر آف دا پاکستان۔ تو یہ راؤنڈ اباؤٹ ہی آتے ہیں، چیزیں گھومتی رہتی ہیں۔ وین حج واز میڈ کمپلسری، حج کب فرض ہوئی تھی؟ تو یہ 9 ہجری کو فرض ہوئی تھی، 10 ہجری کو ادا کی گئی تھی، اور 7 ہجری کو جو عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے اور 1 حج ادا کی تھی اپنی پوری لائف میں۔ تو فرسٹ سلیو ہو ایکسیپٹڈ اسلام، سب سے پہلا غلام جس نے اسلام قبول کیا وہ زید بن حارث تھے۔ بعض جگہوں پر حضرت بلال کا ذکر ہے، لیکن پہلے غلام زید بن حارث ہی تھے، یہی اصل آنسر ہے۔ تو میننگ آف زکوٰۃ، آپ کو اسلام کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، بدر کا مطلب کا پتہ ہونا چاہیے، حدیبیہ کے مطلب کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ کچھ اسلامک ایسے سینونیم ہیں تو آپ کو وہ یاد ہونے چاہیے۔ تو میننگ آف زکوٰۃ پیوریفائز اینڈ کلینلینس۔ اب آتا ہے کہ میننگ آف بدر، بدر کا مطلب کیا ہے؟ ویسے بدر کا جو مطلب ہے وہ ہے فل مون، پورا چاند، لیکن اگر پوچھا جائے کہ دا نیم آف دا بدر، بدر کا نام کس نام پر ہے، تو یہ ایک ولیج کا نام بھی بدر ہے۔ تو میننگ آف اردو، اردو کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ ایک ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لشکر، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں سولجری۔
اب نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں کہ روح اللہ از دا ٹائٹل آف. آپ کو یہ ٹائٹل بھی آنا چاہیے. کلیم اللہ کس کا ہے, روح اللہ کس کا ہے, اسد اللہ کس کا ہے. تو روح اللہ از دا ٹائٹل آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں کہ سٹیجز آف قرآن. قرآن کی منزلیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. قرآن کی صورتیں کتنی ہیں, سورہ بقرہ کی کتنی آیات ہیں, سورہ آیت الکرسی کس پارہ میں, آیت الکرسی 3rd پارہ میں ہے, سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں, رکوع کتنے ہیں, آیات کتنی ہیں. یہ تھوڑا موٹا موٹا علم ہونا چاہیے. 7 سٹیجز ہیں, 7 جو ہے نا وہ منزلیں, 114 صورتیں ہیں. تو کیپٹل آف ملیشیا, آپ کو کیپٹل مشہور ممالک کے یاد ہونے چاہیے, اور ان کی کسی کی کرنسی بھی آپ کو جو مشہور ہے. رشیا کی جو کرنسی وہ کافی مرتبہ آ چکی ہے, روبل. تو ملیشیا کا کیپٹل ہے کولامپور. اب چلتے ہیں کہ لارجسٹ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو سب سے بڑی اسٹیٹ ہے وہ کون سی ہے. تو جو کیلیفورنیا بائی پاپولیشن اینڈ الاسکا بائی ایریا. تو کیلیفورنیا آبادی کے لحاظ سے اور الاسکا ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑی اسٹیٹ ہے یونائٹڈ امریکہ کی. ہائیسٹ بلڈنگ آف دا پاکستان کی سب سے بڑی بلڈنگ یا لمبائی کے لحاظ سے ٹالسٹ کون سی, تو بحریہ اوپیل ٹاور ان کراچی میں موجود ہے, 123 میٹر ہے. بعض جگہوں پر جو ہے مینار پاکستان کی جو غلط ہائٹ دی جاتی ہے 193 میٹر, تو صحیح جو اس کی ہائٹ ہے وہ 70 میٹر ہے, لیکن بعض بکس میں اس کی 90 میٹر ہے. یہ کہ یہاں پر یہ راؤنڈ باؤٹ وہ گھومتی ہے, 193 میٹر نہیں ہے. نمبر آف ہیڈز آف زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں, تو وہ 8 ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل پرو جینیس اسٹوڈنٹس کو سبسکرائب کیجئے. مجھے دیجیے اجازت, تب تک کے لیے اللہ حافظ.